بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہم کے قانون کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور نامعلوم مزاحمت کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے؟ اے وولٹ میٹر، اے کرنٹ میٹر اینڈ ان نون ریزسٹنس ایٹسٹرا آر گیون ٹو یو۔ ایک وولٹ میٹر، ایک کرنٹ میٹر اور ایک نامعلوم مزاحمت آپ کو دی گئی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریپیئر این اپروپریٹ سرکٹ ٹو ویریفائی اوہمز لا۔ اوہم کے قانون کی تصدیق کے لیے مناسب سرکٹ تشکیل دینا ہے ود اپروپریٹ ویلیوز آف کرنٹ اینڈ وولٹیج، جس کے ساتھ کرنٹ اور وولٹیج کی مناسب قیمتیں ہوں گی۔ اونلی ود دا ہیلپ آف کیلکولیشنز ڈٹرمن دا ویلیو آف ان نون ریزسٹنس۔ جمع تفریق کر کے ہم نے بعد میں نامعلوم مزاحمت کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ پرنسپل اصول کیا ہے؟ پوٹینشیل ڈفرینس ان اے کنڈکٹر پروڈیوسز الیکٹرک کرنٹ، کہ جو وولٹیج ہے پوٹینشیل کا فرق ہے، جتنا ہوگا اتنا ہی کرنٹ پیدا ہوگا۔ آئیے اس تجربے کے لیے جو درکار سامان ہے اس کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں، شناخت کرتے ہیں۔ یہ پاور سپلائی ہے، بیٹری ہے، یہ اس کے دو سرے ہیں، ایک مثبت سرا اور ایک منفی سرا۔ لال رنگ کا مثبت سرا ہے اور یہ کالے رنگ کا منفی سرا ہے۔ یہاں سے ہم سوئچ لگا کر سرکٹ کو وولٹیج مہیا کریں گے۔ یہ بیٹری کا یہ پاور سپلائی کا بٹن ہے آن آف کرنے والا، اور یہ کی ہے، چابی ہے، یہ بطور سوئچ کام کرتی ہے۔ اسے ہم لگائیں گے تو کرنٹ گزرے گا، چابی کو کھول دیں گے تو کرنٹ نہیں گزرے گا۔ یہ کرنٹ میٹر ہے، ملی ایم میٹر، 0 سے لے کر 500 ملی ایمپیئر تک کرنٹ کی پیمائش کر سکتا ہے۔ ان نون ریزسٹنس نامعلوم مزاحمت ہے، یہ مزاحمتی بکس کی صورت میں ہوگی جس میں سے ہم چابیاں نکال لیں گے اور اپنی مرضی سے مزاحمت لگا دیں گے۔ یہ وولٹ میٹر ہے، 0 سے 10 وولٹ تک پیمائش کر سکتا ہے، ریوسٹیٹ ہے، متغیر مزاحمت ہے۔ یہ بٹن اوپر سوراخ کے پھسلتا ہے جس سے مزاحمت کی قیمت میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور سرکٹ کی ضرورت کے مطابق ہم اس کی مزاحمت متعین کر دیں گے۔ آئیے سرکٹ میں کس طرح کی علامتیں لکھنی ہیں۔ پاور سپلائی کی یہ علامت ہے، سرکٹ میں یہی علامتیں استعمال کر کے سرکٹ ڈائیگرام ہم بناتے ہیں۔ اس علامت میں ایک چھوٹا سرا ہے، یہ منفی ہوتا ہے، اور اسی میں ایک بڑا سرا ہے، یہ مثبت ہوتا ہے۔ بیٹری کے جو سرے ہیں جہاں سے وولٹیج مہیا کی جاتی ہے سرکٹ کو، یہ علامت ان کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ریوسٹیٹ ہے، متغیر مزاحمت ہے، اس کی علامت یہ ہے، یہ مزاحمت ہے، اور درمیان میں یہ جو لائن ہے یہ پھسلنے والے بٹن کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اس بٹن کو آگے پیچھے پھسلا کر مزاحمت کی قیمت میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ یہ مزاحمت ہے، ریزسٹنس، یہ مزاحمتی بکس کی صورت میں ہوگی۔ پریکاشنز، احتیاطیں کیا کرنی ہوں گی؟ آل دا کنیکشن مسٹ بی ٹائٹ، سارے کے سارے جو کنیکشن ہیں وہ کس کے ہمیں جوڑنے ہوں گے۔ یہ پلاسٹک یا ربڑ شوڈ ناٹ بی پریسڈ بیلو دا کنیکٹنگ وائرز، جو جوڑنے والی تاریں ہیں ان کے نیچے پلاسٹک یا ربڑ اس کو دبانا نہیں ہے زور سے۔ اور when current does not flow in a circuit، جب سرکٹ میں کرنٹ نہ بہہ رہا ہو، pointer in the both ammeter and voltmeter must be on 0، کہ وولٹ میٹر میں اور ایم میٹر میں جو سوئی ہے وہ 0 کے اوپر ہونی چاہیے۔ سوئی کا 0 پر نہ ہونا صفری غلطی کو ظاہر کرتا ہے۔
آپ تصدیق کر لیں کہ سوئی صفر کے اوپر ہے تاکہ صفری غلطی سرکٹ کے اندر ان آلات میں موجود نہ ہو. اور رینج آف دا میٹر مسٹ بی اپروپریٹ. چوتھا نقطہ ہے کہ جو میٹر کی پیمائش کرنے کی صلاحیت ہے وہ مناسب ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 10 وولٹ کی ضرورت ہے اور آپ کا جو وولٹ میٹر ہے وہ 5 وولٹ تک پیمائش کر سکتا ہے. یعنی آپ کے تجربے کے مطابق سامان ہونا چاہیے. چوز اے پراپر اسکیل وائل پلاٹنگ دا گراف. گراف کھینچنے کے لیے مناسب اسکیل بنانا پڑتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. سو دیٹ دا گراف از سفیشینٹلی لارج. گراف جو ہے وہ اتنا بڑا ہو تاکہ واضح طور پر نظر آ سکے اور اس پر نقطے جو ہیں وہ بھی واضح طور پر دکھائی دے سکیں، ہم قیمتیں آسانی سے نکال سکیں. یہ دیکھیے گا، یہ سارے پرزے الگ الگ کر کے سامان کے رکھے ہوئے ہیں اوم کے قانون کے لیے. ان کو آپس میں ہم نے جوڑنا ہے. علامتیں ہیں، یہ علامتوں کو جوڑ کر ہم سرکٹ ڈائیگرام بنا دیں گے جس کی مدد سے ہم سرکٹ کے کام کو، فنکشن کو آسانی سے سمجھ سکیں گے. آپ شناخت بھی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ بیٹری کہاں ہے، کی کہاں ہے، ریو اسٹیٹ کہاں ہے. ان کو آپس میں جوڑ دیا، بیٹری کو ایمیٹر کے ساتھ، ایمیٹر کو رزسٹنس مزاحمت کے ساتھ، اور وولٹ میٹر کو متوازی جوڑ دیا پیرالل، اور پھر ریو اسٹیٹ کے بعد پھر کی کے ساتھ پھر بیٹری کو جوڑ دیا. یہ ہمارا سرکٹ جڑ گیا ہے. بیٹری نے ایمیٹر کو کرنٹ مہیا کیا، پیمائش کی، اس کے بعد رزسٹنس مزاحمت، وولٹیج بھی پیمائش ہو جائے گی. ریو اسٹیٹ کی مدد سے مزاحمت کو ہم کم و بیش کر سکتے ہیں. اور چابی اس لیے لگائی جاتی ہے، سوئچ کے طور پر کام کرتی ہے. ہم سرکٹ میں سے کرنٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو چابی کو نکال لیتے ہیں، اور لگانا چاہتے ہیں تو چابی کو لگا دیتے ہیں. چالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ الگ الگ پرزے ہیں. ان کو جوڑ کے ہم نے بائیں طرف جو سرکٹ ڈائیگرام ہے وہ بنا لی ہے تاکہ ہمارے لیے قیمتیں نکالنا آسان ہو جائے، سرکٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے. جو وولٹ میٹر ہے وہ عام طور پر متوازی لگایا جاتا ہے، اور جو کرنٹ میٹر ہے وہ سلسلہ وار لگایا جاتا ہے. اب پرزوں کو الگ الگ کے، سامان کو الگ الگ جوڑتے ہیں. اس انداز سے آپ نے جوڑنا ہے. سرکٹ ڈائیگرام کو جوڑنا بھی آپ کو آنا چاہیے، اور پرزوں کو، آلات کو الگ الگ جوڑ کے ان کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ سمجھ جائیں گے تو ترتیب خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ کون سی چیز متوازی لگانی ہے اور کون سی چیز سلسلہ وار لگانی ہے، سیریز میں لگانی ہے. کی جب لگا دیں گے تو اس وقت سرکٹ کام کرنا شروع کر دے گا. یہ کی ہم نے لگائی، سرکٹ میں کرنٹ بہنا شروع ہو گیا. وولٹیج کتنی ہم نے رکھی؟ پہلے مزاحمتی بکس کے ذریعے، ریو اسٹیٹ کے ذریعے ہم مزاحمت کی قیمت رکھیں گے. پہلی قیمت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح الگ الگ قیمتوں کے لیے وولٹیج اور کرنٹ کی قیمت ہم نکال لیں گے. یہ پہلی قیمت ہے مزاحمت کی، اس کے لیے وولٹیج کی قیمت 1 وولٹ، اور ملی ایمیٹر نے کرنٹ ظاہر کیا 150 ملی ایمیٹر. ان قیمتوں کو ہم نے جو ٹیبل بنایا ہے اس میں درج کر دینا ہے. پہلی قیمت کو 1 وولٹ وولٹیج مہیا کی جائے تو کرنٹ 150 ملی ایمیٹر گزرتا ہے. وولٹیج کی جگہ پہ وولٹیج اور کرنٹ کی جگہ پہ کرنٹ کی قیمت لگا دی جدول میں. اور اگلا جو ہے وہ کرنٹ کو ہم نے ملی ایمیٹر میں کیا ہے، ملی ایمپیئر میں، اس ایمپیئر میں کر دینا ہے 1000 سے تقسیم کر کے. پھر آخر پہ قیمت ہے R = V/I.
جتنی بھی قیمتیں ہم لیں گے 1 2 3 4 5 وی کی اور آئی کی، ان سب کے لیے آر کی قیمت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہی اوہم کے قانون کی تصدیق ہے۔ آر کی قیمت تمام وی اور آئی کی قیمتوں کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے، مستقل ہونی چاہیے۔ یہی اوہم کا قانون ہے۔ یہ دوسری قیمت نکال لی۔ اس کے لیے ہم وولٹیج کی ایک قیمت رکھیں گے، پھر کرنٹ، تیسری کے لیے وولٹیج کی ایک قیمت، پھر کرنٹ کی قیمت، پھر چوتھی قیمت مزاحمت کی، پھر وولٹیج دیکھیں گے کتنا ہے، کرنٹ کتنا ہے، پھر پانچویں، پانچوں قیمتیں آبزرویشن ٹیبل جو مشاہداتی جدول ہے اس میں درج کر دیں گے، اور ان سب کے لیے آر کی قیمت نکال لیں گے جو کہ ایک جیسی آنی چاہیے۔ اوہم کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ وی راست متناسب ہے آئی کے، بشرطے کہ مزاحمت ایک جیسی رہے۔ وی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آئی۔ یہ گراف ہم نے کھینچ لیا، جو اونچائی کے رخ لائن ہے وہاں پہ ہم نے وولٹیج ظاہر کیے، جو آڑی لائن ہے افقی لائن وہاں پر ہم نے کرنٹ ظاہر کیا۔ یہ عمودی لائن ہے، عمودی خط ہے، عمودی محور ہے، یہ افقی محور ہے، یہ کرنٹ، عمودی محور وولٹیج، اور ان کی الگ الگ قیمتیں دیکھ لیں، 1 وولٹ کے لیے، 2 کے لیے، 3 کے لیے، اور ان سب کو آپس میں نتھی کر دیا، جوڑ دیا، سب نقطوں کو، خط مستقیم آ گیا۔ یہی اس قانون کی تصدیق ہے، اور نیچے ایک مثلث بن گئی سیدھا جوڑنے سے۔ اس مثلث کی قیمتیں ہیں اے بی اور بی سی۔ اے بی اور بی سی کی قیمتیں ہم نکال کر لکھ لیں گے، اور سلوپ جو آئے گا، جو ڈھلان ہے، اس کی قیمت اے بی بٹے بی سی، اے بی کی جگہ پہ 2 لکھ دیں گے، اور بی سی کی قیمت 0.215 آئی ہے، وہ لکھ دیں گے۔ یہ نامعلوم مزاحمت کی قیمت اس طرح سے نکل آئے گی۔ یہ ہے اوہم کا قانون۔ ایک تو تصدیق کرنی ہے اوہم کے قانون کی، اور نامعلوم مزاحمت کی قیمت معلوم کرنی ہے، اور یہ ہم نے معلوم کر لیا۔ وی بٹے آئی از کانسٹنٹ، پہلا نمبر وی بٹے آئی از کانسٹنٹ، وی بٹے آئی کی قیمت جو ہے وہ مستقل ہونی چاہیے، یہ سیدھی لائن ظاہر کر دے گی۔ اور دوسری ویلیو آف دا گیون ان نون رزسٹنس، جو نامعلوم مزاحمت ہے وہ سلوپ کے ذریعے ہم نے معلوم کر لی، آر برابر اے بی بٹے 20۔